سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اتفاق سے تورات کا ورق لیا اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا. چند اوراق تھے. انی اجد فی التورات، تورات پڑھتے پڑھتے مجھے کچھ ذکر ملا فی صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھی. جب اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کا ذکر کیا تو حاضرین مجلس نے درخواست کی کہ وہ صفات ہمیں عربی میں بتائیے کیا صفتیں تھیں، کیونکہ تورات عربی میں نہیں ہے. آپ ہمیں اس کا ترجمہ کر کے ٹرانسلیشن کر کے عربی میں بتائیے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں میں بتاتا ہوں جو کچھ میں نے وہاں پڑھا ہے میں بتاتا ہوں. پھر بتانا جب شروع کرتے ہیں تو قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتے ہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. جو کچھ میں نے صفات تورات میں پڑھی ہیں ان کا خلاصہ یہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، جس کا مختصر ترجمہ کہ انا ارسلناک شاہدا مانا کہ جو تورات میں تھا وہی ہمارے قرآن میں تھا. معلوم ہوا قرآن سابقہ کتب کی تصدیق کرنے والا ہے، تکذیب کرنے والا نہیں. تصدیق کرتا ہے کہ یہ من جانب اللہ برحق کتابیں منزل من اللہ ہے. فرماتے ہیں کہ انا ارسلناک شاہدا، اے پیغمبر آپ شاہد ہیں، گواہ ہیں. آپ نے فرمایا تھا صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ میں ویسے گواہی دوں گا جیسے میرا بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی گواہی ہوگی. سیدنا عیسیٰ نے فرمایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو فرمانا قیامت کے دن ہے وہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں صیغہ ماضی سے ذکر کیا کہ کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، میں ان کے اندر جتنا عرصہ رہا میں گواہ ہوں. جب تو نے مجھے اوپر اٹھا لیا تو ہی جانتا ہے، فکنت انت الرقیب، اللہ تو ہی جانتا ہے، مجھے مزید علم نہیں، خیر کے خزانے تیرے پاس ہیں. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، اے پیغمبر آپ لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنانے والے ہیں، نیکی کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنانے والے ہیں. نذیرہ
آپ गुनाहगारों को जहन्नम से डराने वाले हैं कि डर जाओ, जहन्नम का अजाब बड़ा सख्त अजाब है। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दाई इल्लाह हैं, अल्लाह के दीन की दावत देने वाले हैं और आपकी सिफत सिराज मुनीर है। एक होता है चिराग, एक होता है सिराज मुनीर, क्योंकि महज सिराज वो चिराग जिसकी रात को जरूरत पड़ती है, दिन को नहीं। अंधेरा हो तो चिराग जलाया जाता है, अंधेरा ना हो तो चिराग जलाने की जरूरत नहीं होती। ऐ प्यारे पैगंबर, हमने आपको सिराज मुनीर बनाया कि आपकी जरूरत दिन को भी है, रात को भी है, जागते वक्त भी है, सोते वक्त भी। सुन्नत से तरीका सीखना है कि सोने का क्या तरीका है, उठने का क्या तरीका है, खाने का क्या तरीका है, पीने का क्या तरीका है। हर छोटा बड़ा मसला उस चिराग से, सिराज मुनीर से हासिल करना है जिसने हमें रोशनी दी है, रोशनी अता की। वो रोशनी क्या है? वो दीन है, कुरान है, हदीस है, ये रोशनी। सिराज मुनीर प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोशन चिराग। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा, मुसलमानों पे अल्लाह का एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है। सैयदना नौमान रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, हमें एक मजलिस, प्यारे पैगंबर की मजलिस में एक साथी मिला जो यमन से आया था। अपना तारुफ करवाता है कि मैं यहूदियों का एक बड़ा आलिम हूँ, मेरा बाप भी आलिम था, यमन से आया हूँ। मेरे बाप ने वफात से पहले एक वसीयतनामा लिखा था और वसीयतनामे में जो कुछ भी था उसने लिफाफे में बंद कर दिया। मुझे मौत के वक्त देते हुए उसने कहा कि ये वसीयतनामा महफूज करके रख ले, इसको खोलने की इजाजत नहीं, लिफाफे में बंद है, मत खोलिए। हाँ, उस वक्त इसको खोलना जब दो इलाकों में से किसी एक इलाके में, या तो वो इलाका जो पहाड़ों से घिरा हुआ है या वो इलाका जो खजूरों के बागात से घिरा हुआ है, इन दो इलाकों में से किसी इलाके में कोई नबूवत का दावा करे तो उस वक्त मेरा लिफाफा खोल के चेक कर लेना, पढ़ लेना। कहते हैं मैंने लिफाफा रख दिया, बंद पड़ा रहा। अभी कुछ अर्सा पहले खबर मिली कि आमना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा मक्के में किया, हिजरत करके मदीने में आए हैं। खजूरों का इलाका है मदीना। मैंने वो खत लिफाफा खोल के देखा, उसके अंदर फरीदा फी है सिफत का, ऐ कमली वाले पैगंबर आपकी सिफात है। मैंने जब वो सिफतें पढ़ी, अभी तक देखा नहीं था, सिफतें पढ़ने से ऐसे लगता था जिस तरह 90% मैं आपको देख चुका हूं, 10% गुंजाइश बाकी थी। वो सामने देखते मुकम्मल हुलिया हुआ गया जो मेरे बाप के लिखे हुए खत में था, और उस मेरे बाप ने ये खत तौरात से लिखा था। माना कि सिफतें प्यारे पैगंबर की तौरात के अंदर मौजूद थी। फरमाया कि वो खत मैंने जब पढ़ा, उस खत में आपकी सिफात भी थी, आपके सहाबा की सिफतें भी मौजूद थी। अच्छा, मेरी सिफतें तो चलो आपने देख ली, मेरे सहाबा की सिफात बताएं। उसने कहा मैंने वो भी देख ली है। उसमें लिखा था खत में कि अनाजीलहुम अला अलसिनतिहिम, कि उनके ऊपर नाज़िल होने वाली किताब उनकी जुबानों पे याद होगी। वो मैंने आकर देखा कि आपके शिगिर्दों के होंठ हिल रहे थे। मैंने पूछा क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल होने वाला कुरान याद कर रहे हैं। प्यारे पैगंबर की जुबान से निकले हुए जुमले अहादीस याद कर रहे हैं। तो वो सिफत भी सहाबा में मिल गई। मजीद सहाबा की सिफात बहुत थी, उनमें एक सिफत ये भी थी, वला यशहदूनल क़िताला इल्ला व जिब्रील मअहुम, जब भी मैदान जिहाद में जाएंगे सैयदना जिब्रील इनके साथ
ساتھ ہوں گے، جبریل امین ان کے ساتھ ہوں گے۔ اور یقیناً نبی علیہ السلام جنگ بدر میں فرما رہے تھے ھذا جبریل آخذ بعنان فرسہ وعلیہ عادات الحرب، اے میرے صحابہ آپ کو تو نہیں نظر آ رہا، میں دیکھ رہا ہوں یہ جبریل امین گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے، اس کے اوپر ہتھیار ہیں، ہتھیار سے آراستہ ہے، جنگ کے لیے یہاں پہنچا ہوا ہے۔ اور بعض اوقات صحابہ نے یہ بھی دیکھا کہ جنگ کے دوران دائیں اور بائیں ایسے اجنبی آدمی تھے جو لڑتے رہے، زندگی بھر نہ کبھی پہلے ان کی شکل دیکھی تھی نہ بعد میں دیکھی، جنگ کے دوران وہ نظر آتے تھے، بعد میں نظر نہیں آئے، وہ کون تھے؟ صحابہ کرام نے یہ بھی دیکھا کہ بعض اوقات ایک آدمی کو مارنے کی غرض سے صحابی دوڑتا ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، دشمن سامنے ہے، دوڑتا جا رہا ہے، کوئی اور مارنے والا نظر نہیں آتا، میری تلوار پہنچی نہیں، پہلے وہ گر کر مر جاتا ہے، میری تلوار تو ابھی تک پہنچی نہیں، مارنے والا اور نظر نہیں آتا، یہ مر کر کیوں گر گیا؟ زخمی ہے، خون سے لت پت ہے، آخر اس کو مارنے والے کون ہیں؟ فرمایا کہ ولا یشہدون القتال الا وجبریل معهم، جب بھی میدان جہاد میں جائیں گے سیدنا جبریل امین پیارے پیغمبر کی امت کے ساتھ میدان جہاد میں جائیں گے۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن دعویٰ کیا تھا ان اللہ فضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی اہل الارض وعلی اہل السماء، اللہ نے پیارے پیغمبر کو زمین والوں پہ بھی فضیلت دی، آسمان والوں پہ بھی فضیلت دی ہے، زمین والوں پہ بھی فضیلت، آسمان والوں پہ بھی فضیلت۔ پوچھنے والے نے پوچھ لیا کیسے فضیلت، ذرا بتائیے تو صحیح۔ بتاتے ہیں کہ اللہ نے فضیلت جو دی ہے اس کا انداز یہ ہے کہ فرمایا وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، کہ اگر ملائکہ گناہوں سے ہیں تو پاک، اگر ان میں سے کوئی آدمی کہہ دے، کوئی فرشتہ کہہ دے، حالانکہ ان کے اندر گناہ نام کی کوئی چیز نہیں، اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی فرشتہ کہہ دے کہ میں اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق ہوں فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ فرشتہ کوئی کہے کہ میں اللہ کے علاوہ معبود ہوں، عبادت کے لائق ہوں، حالانکہ سجدے کے لائق ایک اللہ، دعا کے لائق ایک اللہ، باپ دینے والا، بیٹا دینے والا، بیٹی دینے والا، بارش دینے والا، نفع پہنچانے والا، نقصان ہٹانے والا، ہر فائدہ پہنچانے والا، وہ صرف ایک اللہ ہے، کوئی اس کے ساتھ ساجی اور شریک نہیں۔ جب وہ اللہ ایک ہے تو اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا۔ اگر کوئی فرشتہ کہہ دے تو ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ اس کے مقابلے میں پیارے پیغمبر کے بارے کیا فرمایا؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے پیغمبر آپ کے نامہ اعمال میں ہم نے گناہ نام کی چیز کو لکھی ہی نہیں۔ فرشتوں کی باری آئی تو جہنم میں ڈالیں گے اگر ایسا کریں، اور پیغمبر کی باری آئی تو فرمایا آپ کے نامہ اعمال میں ہم نے کوئی گناہ نام کی چیز کا تصور ہی نہیں رکھا۔ یہ ہے فضیلت علی اہل السماء اور علی اہل الارض فضیلت۔ ہر نبی آیا ایک قوم کے لیے، ایک بستی کے لیے، کوئی قوم کا نبی، کوئی بستی کا نبی، ایک ایک وقت میں کئی کئی نبی اور رسول ہوتے تھے۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مان رہا ہے وہ بھی مومن، اور اسی وقت میں جو سیدنا ہارون علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہا ہے وہ بھی مومن۔ ایک ہی وقت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو کلمہ پڑھتا ہے وہ بھی مومن، حضرت لوط علیہ السلام کا جو کلمہ پڑھتا ہے وہ بھی مومن، وہ بھی جنتی، کیونکہ ایک وقت میں کئی نبی آیا کرتے تھے۔ اور ہمارے پیغمبر کی جب باری آئی فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انا ارسلناک کافۃ للناس، اے پیغمبر آپ عالمگیر نبی ہیں، انٹرنیشنل نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، آپ کے بعد وبالآخرۃ ہم یوقنون، قیامت قائم ہوگی۔
قیامت کا یقین رکھنا چاہیے. آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. اللہ پاک نے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فضیلت دی. ایک دفعہ صحابہ کرام مسجد نبوی میں جمع تھے. مسجد نبوی میں جمع ہے, تبصرہ کر رہے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنتے آ رہے ہیں. ایک کہتا ہے وَعَجَبًا إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. بڑی تعجب کی بات ہے, حیرت کی بات ہے کہ اللہ پاک نے سیدنا ابراہیم جو اللہ کے بندے تھے اس کو, سیدنا ابراہیم کو اپنا دلی دوست بنا لیا, خلیل بنا لیا. اللہ پاک نے اس سے محبت کر لی ہے. بہت بڑی تعجب کی بات ہے کہ خلیل بنا لیا اللہ پاک نے. دوسرا کہنے لگا وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ, اس سے زیادہ تعجب والی بات کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مشافہتاً ڈائریکٹ کلام کی. تیسرا کہنے لگا وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ, اس سے بھی حیران کن بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ وروحہ, اللہ کا کلمہ ہے, اللہ کی روح, اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی روح ہے. نبی علیہ السلام آپ پہنچے, فرمایا سمعت کلامکم وعجبکم, میں نے تمہاری گفتگو بھی سن لی, تعجب اور حیرانگی بھی سن لی. یہ بات یقیناً ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کلمۃ اللہ ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن وصاحبکم صاحب لواء الحمد یوم القیامہ, قیامت کا دن جب سخت دن ہوگا, اللہ بڑے غصے میں ہوں گے. اس وقت انبیاء نفس و نفسی کے عالم میں ہوں گے. ہر آدمی کی زبان پہ ہوگا کہ اللہ مجھے بچا لے, اللہ مجھے بچا لے, میری جان بچ جائے, کوئی جہنم جاتے چلا جائے میں بچ جاؤں. اس وقت پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندے کے ہاتھ میں, اللہ کی مخلوق میں سے ایک کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا. وَمَا مِن نَبِيٍّ آدَمَ فَمَن سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِهِ, سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے, اور وہ جھنڈا اٹھانے والا تمہارا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. فرمایا بلا فخر, اس بات پہ فخر نہیں ہے. انا قائد الاولین والآخرین, میں پہلو کا بھی قائد, بعد والوں کا بھی قائد. اور پیغمبر کی شان تو دیکھیں, آپ کوئی دکان بنائیں, مکان بنائیں, عمارت بنوائیں, اپنے پیاروں سے افتتاح کرواتے ہیں. اللہ نے جنت بنائی اور جنت بنا کے فرشتے کو آرڈر دے دیا میری جنت میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں, میری جنت میں کوئی قدم نہ رکھے, میں اپنی جنت کا افتتاح کروانا چاہتا ہوں. جب آخری پیغمبر آمنہ کے لال یتیم پیغمبر قیامت کے دن آئیں گے, میں اپنی جنت کا اس سے افتتاح کرواؤں گا. آمنہ کے لال جب تک جنت میں قدم نہیں رکھتے, اللہ نے باقی انبیاء پر جنت میں داخل ہونا حرام کر دیا ہے. یتیم پیغمبر آئیں گے اندر, باقی پیغمبر بعد میں اس کے پیچھے آئیں گے. آخری پیغمبر کی امت پہلے آئے گی, باقی لوگ اس کے پیچھے آئیں گے. اللہ پاک نے جس پیغمبر کو اتنا بڑی شان دی ہے, کیا اس کا حق نہیں کہ اس کی اتباع کی جائے, فرما برداری کی جائے؟ شان محض اس لیے نہیں ہے کہ اس پیغمبر کی شان بیان کرتے رہیں, عمل نہ کریں. جس طرح تصور ہوتا نا کہ لوگ کہتے ہیں حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے, یہ نعرہ ہوتا ہے ہمارا کہ پیغمبر کی شان کا معاملہ, عزت کا معاملہ آ جائے, ہماری جان بھی قربان ہے. آپ ان سے پوچھیں کیا آپ کو پیغمبر کی فرما برداری کے لیے کچھ وقت ہے؟ سوال کر کے دیکھ لیں کہ آپ نے آج کتنا قرآن مجید کی تلاوت کی ہے, کیونکہ تلاوت پیغمبر کی سنت ہے نا, آپ پڑھا کرتے تھے, حکم ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو. کتنا قرآن کی, یہ تو ٹائم نہیں ہے میرے لیے, باقی جان قربان ہے. اچھا جی, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سچ بولیں جی, جھوٹ نہ بولے تو گزارا نہیں ہوتا, باقی جان قربان ہے اس کے کہنے کا. کیا جان قربان ہے؟ بات آپ نہیں مانتے. حرام نہیں کھانا, حلال کھانا ہے جی, حرام نہ ملا ہے تو پوری نہیں ہوتی
باقی رسول کے حکم پر، رسول کی شان پر جان قربان ہے۔ یہ کیسی جان قربان؟ پیارے پیغمبر کی شکل جیسی شکل بنائے، آپ کی صورت جیسی صورت بنائے۔ نہیں جی فلاں کرکٹر کی شکل مجھے پسند ہے، فلاں کی شکل مجھے پسند ہے، ہم اس جیسی شکل بنائیں گے۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ، حرمت پہ جان قربان ہے۔ نماز کیسے پڑھتے ہو؟ طریقہ رسول کیا ہے؟ طریقہ رسول کے مطابق نماز ہونی چاہیے۔ جو پیارے پیغمبر نے ہمیں اٹھنے کے آداب سکھائے، بیٹھنے کے آداب سکھائے، تلاوت کرنے کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کے آداب سکھائے۔ قربان جاؤ، امام بخاری رحمہ اللہ تو صحیح بخاری میں یہاں تک بھی ذکر کرتے ہیں کہ کچی لسی بنانے کا طریقہ، کہ کچی لسی بنانا بھی جائز ہے یا نہیں۔ حدیث لے آئے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے دودھ میں پانی ڈلوا کے پیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے اپنے پینے کے لیے دودھ میں پانی ڈالنا جائز ہے۔ اس وقت حرام ہوتا ہے جب دیتے وقت آپ کہیں دودھ خالص ہے، اندر پانی ڈال کے دیں، یہ دھوکہ ہے، یہ حرام ہے۔ شو کریں کہ خالص دودھ ڈالیں پانی، یہ طریقہ حرام ہے۔ ہاں اپنی ذات کے استعمال کے لیے جتنا پانی ڈالیں آپ کے لیے جائز ہے۔ دیکھیں کتنا چھوٹا مسئلہ تھا، قضائے حاجت کے مسائل پیارے پیغمبر نے ہمیں سکھائے۔ کتنا بڑی شان تھی پیغمبر کی، لیکن ہر چھوٹا بڑا مسئلہ اس نے کیوں سکھایا؟ اس لیے سکھایا تھا کہ میری امت اس طریقے پر چلے گی، کل قیامت کے دن کامیاب ہوگی۔ شریعت آسمان سے آتی رہی، شریعت پیارے پیغمبر پہ نازل ہوتی رہی، جب تک اس دین کی تصدیق پیغمبر نہ فرمائے اس وقت تک وہ دین نہیں۔ جب تک نبی نہ فرمائے کہ جبریل آیا، اللہ نے پیغام بھیجا، یا خود اپنی زبان سے نہ فرمائے، وہ دین نہیں بن سکتا۔ حتیٰ کہ آیت الکرسی کے الفاظ ابلیس نے بتائے تھے، اب ابلیس کی بات ہمارے لیے کوئی حجت نہیں، زبان واحد ترجمان نے تصدیق کر دی، دلیل بن گئی، دلیل بن گئی کہ حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھے، اللہ کی طرف سے فرشتے حفاظت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے اعمال نیچے سے آسمان کی طرف جب جاتے ہیں تو وہاں پرکھے جاتے ہیں، جانچے جاتے ہیں کہ یہ اعمال اس عظیم پیغمبر کی سیرت کے مطابق ہیں یا نہیں، کسوٹی پوری ہے یا نہیں۔ اگر اس کسوٹی پہ پورے آتے ہیں تو اعمال قبول ہیں، اگر پیغمبر کا طریقہ موجود نہیں تو وہ اعمال بھی قبول نہیں۔ آئے گی شریعت، پیغمبر کی تصدیق ہوگی اور یہاں سے دین جائے گا، اللہ کے پاس عمل ہمارے جائیں گے تو یہ اعمال پیغمبر کی مہر ہوگی تو اللہ کے ہم قبول ہیں، ورنہ قبول نہیں۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی میں شریعت کے مطابق عمل کریں۔ جس پیغمبر کی سیرت کو ہم نے عظیم کہا، صورت کو ہم نے عظیم کہا، اس پیغمبر کے طریقے کو اپنائیں اور عمل کریں۔ میں اور احباب اور بالخصوص ہمارے شیخ محترم شیخ ابو تراب صاحب جنہوں نے آپ سے ملاقات کا یہ موقع دیا، ان کا شکر گزار ہوں۔ اللہ پاک یہ ہماری دینی محبت قائم دائم رکھے اور اللہ پاک اس کو نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ جنہوں نے شفقت کی اور یہاں لے آئے، آپ احباب سے ملاقات ہوئی، اللہ سے دعا ہے کہ